علم غیب پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل زیادہ دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم قرآن سے گزریں گے تو اس وقت ہم آپ کو دلیلیں لکھواتے چلے جائیں، لکھوانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ ساری وہ آیتیں ایک جگہ پہ جمع کر لیں جس میں اللہ کے علم غیب کا ذکر ہے، اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر ہے۔ سورۃ رعد میں آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھا؟ آپ شروع میں لکھ لیں سورۃ رعد آیت نمبر 16، عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ آپ ایک سرخی لگا لیں۔ نفی علم غیب از غیر اللہ، ایک سرخی بنا لیں۔ جہاں جہاں بھی آیتیں آتی چلی جائیں گی، جہاں کسی ولی سے، فرشتے سے، نبی سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، وہ آپ ایک جگہ پہ جمع کرتے چلیں، آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ میں آپ کو بنیادی باتیں بتاؤں، زیادہ دلائل کا ہم تذکرہ نہیں کریں گے کہ دلائل ہم دورہ تفسیر میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے جب ہم وہاں پہنچیں۔ یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے نا، یہ توحید و شرک کے معاملے میں بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ خود بتائیں، اگر غیر اللہ کو پکارنے والے کا، اس کا آواز یار تھوڑا سا کم کریں انس، غیر اللہ کو پکارنے والے کا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ جن کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف نہیں، جن کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف نہیں، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے گا، پکارے گا، سجدہ کرے گا، تو پھر بنیاد یہی مسئلہ بنا، مسئلہ علم، اس کو حل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ زور مسئلہ علم غیب کے سمجھانے پہ دیتے۔ وہ کہتے تھے ان کو غیب کا معنی بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہے، اس میں فرق بتاؤ انہیں، ان کو اس فرق کا پتہ نہیں۔ اس پر حضرت صاحب بہت زور دیتے، یہ مجھے پتہ ہے، ان کے شاگردوں نے بتایا، پاس بیٹھنے والوں نے بتایا، بہت زور دیتے تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، شیخ عبداللہ ہے نا جس کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، وہ یہاں بیٹھا رہتا تھا، سارا دن یہاں مسجد میں بیٹھا رہتا، تو میرے پاس جب وقت ملتا تو میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا۔ تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ رات خواب میں مولانا حسین علی ملے اور انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ مولوی عطا اللہ کو کہنا لوگوں کو علم غیب کا مسئلہ سمجھائیں۔ یہ اس نے مجھے خواب سنایا، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ حضرت صاحب اس پر بہت زور دیتے تھے کہ لوگوں کو اس کا معنی بتاؤ۔ منڈی باؤدین میں قدر ایک پنڈ ہے، قدر، یہاں حضرت صاحب گئے، ان کے شاگرد بھی گئے۔ حضرت صاحب پیچھے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شاگرد نے بات شروع کی، تقریر شروع ہوئی تو لڑائی ہو گئی۔ اس زمانے میں تو پھر بڑا مشکل کام تھا نا توحید کو بیان کرنا، لڑائی ہو گئی۔ تو حضرت صاحب کے ایک شاگرد تھے مولانا عبد الرؤف،
بچھال کلاں کے تھے، یہ چکوال کے علاقے، وہ ذرا اچھے متکلم تھے. تو حضرت صاحب نے مولانا عبدالروف سے کہا، مولوی عبدالروف ہو وانیو انہاں نوں علم غیب دی حقیقت سمجھا. یہ مجھے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ بتایا کہ حضرت صاحب ان کو کہتے تھے ان کو علم غیب کی حقیقت بتاؤ. اور واقعی بات ایسے ہے. میں نے ایک دن ذکر کیا نا، میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک درس سنا، تو حالانکہ ان کو بڑی مہارت تھی قرآن میں، اور بڑا ذوق تھا ان کا قرآن بیان کرنے کا، اور بڑی محنت کی ہے اس بندے نے لوگوں کا ذہن قرآن کی طرف موڑنے کے لیے، بڑی محنت کی. لیکن علم غیب کے عنوان پر وہ جو گفتگو کر رہے تھے، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا او ہو، اس بندے کو علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے درمیان جو فرق ہے اس کا پتہ، اس کو پتہ ہی نہیں. وہ فرمانے لگے کہ یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے نا، اس میں بریلوی دیوبندیوں کے درمیان لفظی نزاع ہے. کیا نزاع ہے؟ لفظی. جس چیز کو بریلوی علم غیب کہہ دیتی ہیں اسی چیز کو دیوبندی اطلاع علی الغیب کہہ دیتی ہیں. میں نے کہا انا للہ. زمین و آسمان میں شاید اتنا فاصلہ نہ ہو جتنا علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں. اتنا فرق ہے. کہاں علم غیب اور کہاں اطلاع علی الغیب. میں نے ایک مناظرے کا ذکر کیا جو سلا والی میں ہوا 1934 میں، علم غیب کے عنوان پر. ہماری طرف سے مناظر تھے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، بڑے پائے کے مناظر تھے. ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں ان کی، وہ مناظرے بھی ہم نے پڑھے ہیں. بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ بندہ کس طرح بولتا تھا. اس کے مقابلے میں جو بریلویوں کے علماء تھے، ایک ان کے مولوی سردار تھے فیصل آباد کے، اور مولوی حشمت علی، یہ بڑے طرار لوگ تھے، بڑے چالاک لوگ. تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے تھے، لکھنؤ. اور انہوں نے اپنا بوریا بسترا سارا باندھ کے نا بریلی میں ڈیرے لگا دیے. دفتر بھی ادھر لے آئے اور بریلی میں ڈیرے لگا کہ ان کے شہر میں رہ کر ان کا مقابلہ کر. اور پھر ایک مناظرہ انہوں نے مولانا احمد رضا خان کے مدرسے کے اندر جا کے مولوی سردار سے. اس کا تصور ذرا کریں، ان کا مدرسہ، ان کا ماحول، اور ان سے مناظرہ کیا. وہ مناظرہ فتوحات نعمانیہ میں وہ مناظرہ موجود ہے. مولوی سردار کہنے لگا میں جٹ ہاں تے اج تو پھسیاں تے میں تین جان نہیں دینا، اج تین میں بڑا رگڑا لانا. مولانا منظور صاحب اٹھے اور نے فرمایا سردار ایک گلاں تین چنگیاں نہیں لگدیاں، میں جان نہیں دینا، میں تیرے گھر دے وچ وڑے ہوئے ہاں، اے میں گلاں کراں تے چنگیاں لگدیاں تے تین یہ گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، میں تیرے گھر کے اندر آیا ہوں. کچھ تھا نا مجھ میں تو کہ میں تیرے گھر کے اندر آ گیا. تو سلا والی کا جو مناظرہ ہے نا، یقین کریں جب میں نے اسے پڑھا اور پھر کئی مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں، میں مولانا منظور نعمانی کا علم، تکلم، میں حیران ہو جاتا ہوں. کیسا مناظرہ کی. میں آپ کو حضرت صاحب کی بات بتانا چاہتا ہوں. اصل اتنا زبردست مناظرہ ہے. مناظرہ ختم ہو گیا، 3 دن مناظرہ ہوا. تو حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا استاد جی مولوی منظور نعمانی نے کیسا مناظرہ کیا؟ فرمایا مناظرہ تو چنگا کیتا سر،
لیکن حالے آپ نو علم غیب دی حقیقت دا پتہ کوئی نہیں جی، ہم ان کا مناظرہ سن کے دنگ رہ جاتے، لیکن حضرت صاحب کا جو علم غیب کے عنوان پر یعنی نظر تھی، فرمایا حالے آپ اس نو علم غیب دی حقیقت دا پتہ کوئی نہیں۔ تو علم غیب کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری، لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہارے حالات سے واقف ہے تو صرف اللہ، اللہ کے سوا تمہارے حالات سے کوئی واقف نہیں، ایک ایک ذرے اور قطرے اور پتے کو جاننے والا وہی ہے۔ یہ جب لوگ مان لیں گے پھر لوگوں کو کہنا چاہیے پکارنا اس کو چاہیے جو تمہارے حالات سے واقف ہو، نظر و نیاز اس کے نام کی دینی چاہیے جو تمہارے حالات سے واقف۔ تو بنیادی مسئلہ کیا ہوا؟ علم۔